بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کی نماز کا بیان۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح مشورہ لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے، منگنی یعنی رسم، یا بیاہ کرے، بیاہ مطلب شادی، یا سفر کرے یا اور کوئی کام کرے تو بے استخارہ نہ کرے تو انشاءاللہ اپنے کیے پر کبھی پشیمان نہ ہوگی۔ پشیمان یعنی شرمندہ نہ ہوگی، افسوس نہ ہوگا۔ یہ جو استخارہ کی نماز ہے ناظرین، یہ نماز پڑھنا مطلب اللہ تعالیٰ سے کوئی مشورہ لینا، کوئی صلاح لینا کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو اس کی نماز ہوتی ہے، یہ نماز پڑھیں گے جیسا کہ انشاءاللہ اب آگے میں بتاؤں گی۔ تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے، یہ نماز جب ہوتی پڑھتے ہم 2 رکعت استخارہ کی نماز، سونے سے پہلے وضو بنانا، پورے کام سے فارغ ہونا، سونے سے پہلے 2 رکعت استخارہ کی نماز کی نیت باندھ کے نفل پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد آگے ایک دعا آئے گی، وہ دعا پڑھنا۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد حاضل امر آتا ہے وہ دعا میں، تو جتنی جگہ پہ حاضل امر آئے گا وہاں رک کے آنکھ بند کر کے دل میں خیال کر لینا کہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام بہتر ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم کو اس کے متعلق معلوم ہونا ہے بلکہ۔ تو انشاءاللہ 3 دن 5 دن 7 دن میں آپ کو کچھ خواب آئے گا، جیسی خواب کی نوعیت ہوگی کسی اچھے بڑے خواب کتابیں جاننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ویسے تو عام طور پہ خواب سمجھ میں آ جاتا کہ خواب میں کچھ اچھی چیزیں ہو رہی تو سمجھنا وہ خواب اچھا ہے، کوئی بری چیزیں ہو رہی تو سمجھنا کہ وہ کام نہیں کرنا ہے، خواب برا ہے۔ تو اس طرح استخارہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو 7 دن تک، 1 ہفتے تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دل میں جو بات زیادہ آپ کے آ رہی، یعنی دل میں جو بات زیادہ آپ کو یقین ہو رہا کہ اچھا ہے تو اسی پہ عمل کرنا۔ اگر دل میں بات ایسی آ رہی کہ نہیں ہو سکتا یہ برا ہے تو وہی کام کرنا۔ تو دیکھیے آگے، استخارہ کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ کتنی رکعت پڑھنا؟ 2 رکعت۔ اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا دیکھیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ اور جب حاضل امر پر پہنچے جس پر لکیر بنی ہے تو اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کر لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد پاک و صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن بھی ایسا ہی کریں، اسی طرح 7 دن تک کریں، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کریں کہ میں جاؤں، بلکہ یہ استخارہ کریں فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ حج ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو ایک اچھا کام ہے اللہ کے گھر جانا، تو اس کے لیے جاؤں نہ جاؤں استخارہ نہیں کرنا، بلکہ کون سے دن جاؤں استخارہ کرنا۔ اور ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں معلومات کے لیے، جو مطلب جو ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے بات استخارہ کی، وہ بتانا چاہیں گے ہم آپ کو
کہ اگر کوئی لڑکی شادی یا بیاہ کے لیے استخارہ کرے یا اس کے والدین کریں تو خواب میں اکثر کوئی ہریالی آتی ہے، کوئی شیروانی آتی ہے، یا کوئی گھر میں ایسا خوشی کا ماحول، شادی کا ماحول، دعوت وغیرہ، یہ سب ایسا نظر آتا ہے، خوشی کا ماحول. تو سمجھنا چاہیے کہ خواب میں استخارہ یہ کام کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور بعض کو ایسا آتا ہے کہ کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہے، کوئی کسی کو مار رہے، یا کچھ ایسا خواب دیکھے تو سمجھنا کہ یہ خواب پہ اشارہ ہے کہ یہ کام نہ کرے. تو استخارہ کرنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دل میں جو بات زیادہ گھر کر جائے، دل میں جو بات زیادہ آپ کے دل میں جو بات زیادہ آئے وہی کام کرنا چاہیے. اسی طرح نماز توبہ بھی پڑھ لینا ناظرین. ہو سکتا ہے ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے تمام کاموں کو آسان کر دے. اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کرائے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ اب کبھی نہ کروں گی. اس سے وہ گناہ بفضل خدا معاف ہو جاتے ہیں. یعنی نماز توبہ کی بھی اہمیت ہے کہ کوئی بھی جانے انجانے میں غلطی ہو سکتی، تو ہو سکے تو وقت ملے تو توبہ کی نماز پڑھ لینا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. کیونکہ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع ہوتے. تو ہمارا بھی کام ہے جب بھی ہم کو زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت و مصیبت مبتلا ہو جائے تو فوراً توبہ، نماز توبہ پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں. استغفار کی فضیلت یہ ہے، ہر کام کے لیے استغفار مجرب عمل ہے. یعنی ہم استغفار کثرت سے کریں گے تو ہمارے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے، تمام کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں، ان کے بہت سارے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. تو توبہ استغفار کی طرف رجوع ہوں اور جہاں تک ہو سکے دین کی باتیں فی سبیل اللہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیے. اور ناظرین اب تک آپ لوگوں نے جتنا ساتھ دیا، جتنے بہنوں نے اور بیٹیوں نے ہمارے ویڈیوز دیکھے، لائک کیے، شیئر کیے، تمام کو تہ دل سے جزاک اللہ خیر. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح آگے بڑھائیے. آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک شیئر، آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدل سکتا ہے ناظرین. ہمارے بھی بدل سکتا ہے، اوروں کی بھی بدل سکتا ہے. جزاک اللہ.